والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين درود أول سے آخر سے بلند وہ ہے کہ آل محمد کا عظیم اللہ بالغاً اس بچھڑ پر شہدا کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ پروردگار اس جگہ پہ علی کا تمام عزاداروں کو بہترین اجر عطا فرما۔ پروردگار کے واسطے محمد و آل محمد کی عزت و تقدیس کا پروردگار اس جگہ پر اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی مفلس ہے، پروردگار تمام کی مشکل کشا کر۔ بالخصوص میرے مالک جو بھی لوگ اولاد کی نمبر سے محروم ہیں، صدقہ علیہ السلام کا انہیں مادری جوان عطا فرما اور پروردگار وقت کی حجت کے دوران کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ ایک ایسی صلوات پڑھ علی نے ساتھ مولا کائنات کی بھی بات پہلا ایک کہتا 600 پر مبنی سرکاری نام زمانہ جو بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد مولا کائنات کے اوپر جو سے بھی نشان دوسری بات پسند کرتے ہیں۔ ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ عورتیں خاموش ہو جائیں۔ وضاحت کیا بھائی کہنا چاہ رہے ہیں، آج کے دور میں ولایت کو بچا کے رکھنا، عقیدے کو بچا کے رکھنا شریف بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج کے دور کی بات نہیں ہے، جب سے اللہ نے علی کو خلق کیا ہے تب سے مکثریت بھی ساتھ ساتھ ہوئی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بنا کھولے بات تک پہنچے یعنی کیا بات ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھ لے کہ چاہے نقصان ہو چاہے فائدہ ہو، علی کی ولایت پہ بابا جی کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کمپرومائز۔ میں کہہ رہا ہوں جو ہے مقصر ولا کی راہوں پہ چلتے چلتے بھٹک گئے ہیں۔ میری بات ہے جو ہے مقصر ولا کی راہوں پہ چلتے چلتے بھٹک گیا ہے، جو ہے مقصر ولا کی راہوں پہ چلتے چلتے اٹک گیا ہے، جو ہے مقصر ولا کی راہوں پہ چلتے چلتے اٹک گیا ہے۔ چاروں دوسرا مصرع ذہن نشین نہ کرے بلکہ دل پہ لکھ کے لے کے جائے، جو ہے مقصر ولا کی راہوں پہ چلتے چلتے اٹک گیا ہے۔ بابا جی تے اور کاف کا قافیہ ہے کہ ردیف ہے، جو ہے مقصر ولا کی راہوں پہ چلتے چلتے اٹک گیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے شک اس میں کچھ کہ وہ سیدھے رستے سے بھی بھٹک گیا۔ مشکل بات ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں خدا کی نظریں بھی ہے اسی پر کہ وہ نظر میں کھٹک گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے آپ کی۔ خدا کی نظریں بھی ہے اسی پر کہ وہ نظر میں کھٹک گیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نظر کے سینے سے مقصر ابھی سے تو لٹک گیا۔ نرک کے سینے سے مقصر ابھی سے تو لٹک گیا۔ میں نے مولا علی کے شان میں تو مصرعی نہ پڑھا، کس کی بات کی ہے؟ سرکار امام قائم آل محمد کی بات ذہن میں رکھو۔ میں کہہ رہا ہوں نرک کے سینے سے اے مقصر ابھی سے تو لٹک گیا۔ میں بابا جی ممبر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ حلالیوں موالیوں کی موجودگی میں ایک مشورہ مقصر کو دے کے جا رہا ہوں، جہاں پہ آپ کی کبھی کسی مقصر سے بات ہو، رابطہ ہو، سامنا ہو، اسے میرے یہ مسئلے سنا دیجئے گا، وہ کبھی آپ کے سامنے غالب آنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ جو ہے مقصر ولا کی راہوں پہ چلتے چلتے اٹک گیا ہے، نہیں ہے شک اس میں کچھ کہ وہ سیدھی راہ سے بھی بھٹک گیا ہے۔ خدا کی نظریں بھی ہے اسی پر کہ وہ نظر میں کھٹک گیا ہے، اور نرک کے سینے سے مقصر ابھی سے تو لٹک
बात है। मैं तो बाबा जी टेंशन में था, परेशानी में था कि पता नहीं इस सेहत को जो बंदा बोलता भी है या नहीं बोलता, और आपने क्या दाद दे दी है। दिल मेरा एक और नजर पढ़ने को था, चले मैं एक सलाम का टुकड़ा पढ़ देता हूँ, क्योंकि आपने दाद इतनी दी है, मुझे यकीन हो गया कि हलाली का वैसे तो सारे ही है, लेकिन कम अज कम मेरे सामने मुकस्सर कोई नहीं है, कम अज कम मेरे सामने मुकस्सर कोई नहीं। और अब भाई ये आपके मजमे ने दाद ना दी होती, बल्ला बल्ला सुमा तेला, ठीक है, इसलिए कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने आज एक और मंगवत पढ़ी थी, आपने मुकस्सरियत के ऊपर इतनी अच्छी दाद दी है कि कायनात के मुकस्सर को आपकी दाद ने बाबा जी मुंह पर जवाब दिया, उतने मेरे मिसरों ने जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ मुकस्सर, तेरे वजूद पे ही लानत है। दलील सुनिएगा जी, मैंने ये बात क्यों कही है। अच्छा बाबा जी एक बात बता दूं आपको, हम शिया हैं, हम नुसैरी नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मैं एक अकीदे की बात कर रहा हूँ, और जिसका मिल जाए वो साथ दे, जिसका नाम मिले वो मैदान महशर में उसे इस बात की दलील मांगे, मैं मैदान महशर में उसे दलील दूंगा। बाबा जी उलमा से सुन के इस बात को तस्दीक करके मैं आपकी बारगाह में बात पेश कर रहा हूँ। जो मुकस्सिर है अल्लाह के यहाँ उसकी कोई माफी नहीं, जो गाली है अल्लाह के यहाँ फिर भी उसकी माफी मुकस्सिर, तेरे वजूद पे ही लानत है। ऐ मुकस्सिर, तेरे वजूद पे ही लानत है, क्यों कि तूने खामखाना में अली घटाया है। इनके बाद भी लानत। मुश्किल तरीन मौजूद आजकल के दौर में बाबा जी पढ़ने वाला, और सबसे बड़ा मुश्किल काम ये कि जो बैठ के सुनते हैं उनके लिए ज्यादा मुश्किल है कि वो इस तरह के मौजू में बोले हैं। मुकस्सिर, तेरे वजूद पे ही लानत है कि तूने खामखा नामे अली घटाया है। बाबा जी ते अलिफ और ये है, ये अलिफ या घटाया काफिया है की रदी है कि तूने खामखा नामे अली घटाया है। अली मुस्तजा जो तूने अभी शेर पढ़ा है ना, वो शेर अपने ज़हन में रख, मैं बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मुकस्सिर, तेरे वजूद पे ही लानत है, क्यों कि तूने खामखा नामे अली घटाया है। मैं कह रहा हूँ वो जिसको अब तलक छुपा नहीं सकी दुनिया, वो जिसको अब तलक छुपा नहीं सकी दुनिया, दरार की बात कर रहा हूँ, वो जिसको अब तलक छुपा नहीं सकी दुनिया, उसका नमाज में तूने ही सब छुपाया। तेरा तबिया है उन्होंने कैमरा भी लिया। मुझे नहीं पता आप में से किसके पास अली वलीउल्लाह पढ़ने की क्या दलील, तो शोहद की बात कर रहा हूँ मैं। मिस्टर अशकील भाई मदद कर रहा हूँ, इस बार का मैं पहली बार बड़े वैसे मैं पढ़ चुका हूँ। मैंने कहा इबादत में इबादत का जिक्र करना इबादत है। जिक्र अली इबादत वाली पढ़ी लिखी हदीस है, समातों से बेशुमार दफा टकराई हुई है, नहीं भी पढ़ी लिखी नहीं सुनी हुई। आज के बाद जिस मोमिन से मिलो, जिस आलिम दीन से मिलो, जिस जाकर से मिलो, उससे तस्दीक कर लीजिएगा, वो कहेगा हाँ मौला रसूल की हदीस है कि जिक्र अली इबादत। मैं कह रहा हूँ इबादत में इबादत का जिक्र करना इबादत है। इबादत में इबादत का जिक्र करना इबादत है। शरीफ जागिएगा, इबादत से अली को जो निकाले इबादत में इबादत का जिक्र करना इबादत है। इबादत से अली को जो निकाले मुंह की खाएगा। मैं दलील दूं अली क्यों आना चाहिए तशहहुद में। इबादत से अली को जो निकाले मुंह की खाएगा, और अली का नाम लेने से तुझे क्यों मौत आती है। अली का नाम लेने से तुझे क्यों मौत आती है। और दलील सुनिएगा, अली का नाम लेने से तुझे क्यों मौत आती है। वो जो काबे
ہر ایک مقصر کو روزے محشر میں، ہر ایک مقصر کو روزے محشر میں علی کے روپ میں خالق دکھا کے ماروں گا۔ تو نے کاٹا بھی ہے کافر تو برابر کر کے، تو نے کاٹا بھی ہے کافر تو برابر کر کے، لوگ میدان کو خالق کی ادا کہتے ہیں، تو ہی الحمد سے والناس تلک دکھتا ہے، شاہ کوثر تو کوئی تجھ کو خدا کہتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں اللہ بھی وجہ اللہ بھی تجھے، خود ہی کہتے ہیں اللہ بھی وجہ اللہ بھی تجھے، اور پھر خود ہی تجھے اللہ سے جدا کہتے ہیں، میں تو حد میں ہوں تجھے۔ اسلام بھائی میں کہہ رہا ہوں علی کو چھوڑ کے جینا بہادری تو نہیں، علی کو چھوڑ کے جینا بہادری تو نہیں، علی کو چھوڑ کے جینا بہادری تو نہیں، علی سے منہ کو دونے اپنے ہیں میرا لعنت، حشر میں نیری کریں گے تبرہ تجھ پہ کے، حشر میں نیری کریں گے تبرہ تجھ پہ کے، کی تو نے نماز سے علی کو ہے چھوڑا لعنت۔ اے مقصر تیرے وجود پہ ہی لعنت ہے کہ تو نے خامخواہ نام علی کھٹایا ہے، وہ جس کو اب تلک چھپا نہیں سکی دنیا، اس کا نماز میں تو نے اسم چھپایا ہے۔ بابا جی دو مصرے زور سے بڑے، ایک مصرے ہلکا پڑھو کیونکہ وقت کا تقاضا بھی ہے، کچھ ہلکا سا پڑھنا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں نبی کی آل سے، نبی کی آل کا تو ذکر کیوں کھٹاتا ہے؟ لازمی کا طاقت ہو رہا ہے پھر ہی بولی دے، نبی کی آل کے ذکر کو کیوں کھٹاتا ہے، نبی کی آل کا ذکر تو کیوں کھٹاتا ہے۔ بابا جی دوسرے مصرے میں بہت بڑی تاریخ تب ہے، میں لفظوں میں کہہ کے جا رہا ہوں، اگر زور لگا کے پڑھوں تو آپ مل جائے گی، میں تو تب پڑھوں اگر آہستہ پڑھوں مجھے پھر بھی داد ملے۔ نبی کی آل کا ذکر تو کیوں کھٹاتا ہے، علی مستجاب نبی کی آل کا ذکر تو کیوں کھٹاتا ہے۔ بابا جی آپ کو کافی ابھی ذہن میں ہے، لطیف بھی ذہن میں ہے، نبی کی آل کا ذکر تو کیوں کھٹاتا ہے، کیا کسی دور میں تو نے بھی باغ کھایا ہے؟ اہل بیت افضل ہے کل زمانے سے، اہل بیت اے مقصر تیرے وجود پہ ہی لعنت ہے کہ تو نے خامخواہ نام علی کھٹایا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں علی کو جب کوئی کبھی بھی کہیں بھی دھوکا کھاتے ہیں تو میں علی چھوڑ دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، علی کو جب کبھی کہیں بھی کوئی بھی دھوکا، علی کو جب کوئی کہیں بھی دھوکا، ہمیں یقین ہے بن باپ کے وہ آیا ہے۔ صبح اٹھ کے جھومتا ہوں میں عباس کا دو شعر میرے اور میں سلام کر کے جا رہا ہوں، دو شعر اس لیے پڑھوں کہ خدا معلوم دوبارہ کبھی ایسا مجمع ملے نہ ملے، ایسا مضمون پڑھنے کا چانس ملے نہ ملے، تو اس لیے میں دو شعر مزید پڑھ کے بالکل سلام کر کے جا رہا ہوں۔ علی کو جب کوئی کہیں کبھی بھی دھوکا، ہمیں یقین ہے بن باپ کے وہ آیا ہے۔ بابا جی میں کہہ رہا ہوں علی کو چھوڑ کے اس کا ذکر کیا تو نے، علی کو چھوڑ کے اس کا ذکر کیا تو نے، علی کو چھوڑ کے اس کا ذکر کیا تو نے، شرم نہیں آتی تو نے حرام کو حلال سے ملایا۔ میں نے پوچھا مولا کائنات کو کیوں کیا، سلام کر کے جا رہا ہوں، کافی دن میں میں نے پڑھ دیا ہے کہ تو نے خامخواہ نام علی بتایا ہے، اس کا نماز میں تو نے اسم چھپایا ہے، خاموشی کی جگہ اس کا نماز میں تو نے اسم چھپایا ہے، کیا کسی دور میں تو نے بھی باغ کھایا ہے، ہمیں یقین ہے بن باپ کے وہ آیا ہے۔ علی کو کیوں بنایا دل میں رکھیے گا، نگاہ بے نگاہ کو دیکھنا تھا مقصود، نگاہ بے نگاہ کو دیکھنا تھا مقصود، علی نے بس اسی لیے علی بنایا، علی نے بس اسی لیے
अली बनाया है और अली ने हक नहीं रखा किसी का भी। आरिफ मुकस्सरियत की बात कर रहा हूँ। अली ने हक नहीं रखा कभी किसी का। आरिफ अली ने हक नहीं रखा किसी का भी। आरिफ मुकस्सर की बात कर रहा हूँ। अली ने हक नहीं रखा किसी का भी। आरिफ उसने दोज़ख को तुम्हारे लिए बनाया। मैं कोलो नहीं हूँ यार ना बाबा जान दोज़ख में सिर्फ मुकस्सर ही कातिलाने दुश्मनाने मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं आज की गुफ्तगू का मसाइल बात करके आगाज करना चाहता हूँ। बरादर मोहतरम हाज़िरीन मजलिस में उन्होंने अपनी एक निजी गुफ्तगू में एक बात की। शिकवा ने उन्होंने 2 से 3 रिवायात का जिक्र किया कि आपने यहाँ जगह पे पढ़ी है। उसके पीछे दलील क्या है? मैं रिवायात भी नहीं बता रही, उनकी दलील भी नहीं दे रही। एक बात करके मैं सिर्फ जवाब देने की अदना सी तालिब इल्माना कोशिश कर रहा हूँ। हमारे पाकिस्तान के एक आलिम थे इलामा अख्तर गदीरी नजफी से फाजिल कुम से पढ़ के आया। मैं 2 जून ननकाना में मैं उनके साथ वापस आया। उनसे मैंने शरीर रिवायत पूछी। मैंने कहा बाबा जी ये जो आपके फाजिल कुम है तुमसे पढ़ते हैं कि फलाने मुस्लिम में एक रिवायत पढ़ी जाती है जो कि मुक्तदीन की रिवायत है कि बीबी ने जब बीबी की जोड़ी दरिया के किनारे शहीद हो रही थी तो बड़ी बेटी माँ को बुलाने गई। जब आई तो एक बेटा शहीद हो चुका था, दूसरा बेटा शहीद हो। मैंने तो जो 25 से 30 साल की किताबें पढ़ी मुझे उन्होंने ये रवायत कहीं नहीं मिली। आप इस किताब की क्यों कि ये जो रवायत पढ़ी जाती है अगर बीबी उस वक्त इमाम हुसैन ने बीबी आद का गो मंजर तो अगर ये रवायत उस वक्त की है तो ये तिफलाने मस्जिद तो 1 साल के बाद शहीद हुए हैं। तो मुझे जवाब में किबला ने कहा कि मासूम का फरमान है कि जो रवायत हमारे मसाइब की राइज हो चुकी हो जब तक आप उस नहज पे ना पहुंचे कि आप उसकी रद्द पेश कर सके तब तक वो रवायत पढ़ना जायज़ है। तब तक वो रवायत पढ़ना जायज़। तो देखिए शरीफ हम तालिब इल्म हैं, आप भी तालिब इल्म हैं। असूली तौर पे मिंबर पे आने का हक कम से कम उसको है मेरे ख्याल के मुताबिक जिसने बाबा जी कम अज कम 100 साल तक आगे मोहम्मद की कुतुब का मुतालिया किया हो और उसके बाद वो मिंबर पे है। हम आप जो बहुत छोटी छोटी सी उम्र में मिंबर पे आ जाते हैं तो जो रवायात दीगर जाकिरीन पढ़ के जा चुके होते हैं उनको पढ़ने में कोई कमाल नहीं। ये हो गया बात का जवाब। मैं बिस्मिल्लाह मसाइब का आगाज कर रहा हूँ। बिला तशबीह करबला की जानिब गामज़न थी मुक़द्दरात इस्मत और मोहम्मद वाले मोहम्मद की मौजूद एक मंजिल पे आके इमाम हुसैन अली मकाम ने जनाब अब्बास को हुक्म दिया कि गाजी मेरा खेमा यहाँ पर नस्ब करो। अब आज़ादी बादशाह आपका खेमा नस्ब करना है या पर्दादारों का भी नहीं। अब्बास मेरा खेमा नस्ब करो। क्यों? एक मेहमान मुझसे मिलने के लिए आया है। कुछ देर का वक्त गुजरा, दूर से गट फटी। किसी मस्तूर ने भी आई सजा दी। दूर कहीं से गट फटी, बड़े बड़े अलम नजर आ रहे हैं। देखने में जनाब जाफर तैयार के अलम। बीबी ने महमल में दुआ करनी शुरू की। वो काफिला इमाम हुसैन के काफिले के बिल्कुल करीब आ गया। करीब आया, उस काफिले के सालार जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार नहीं आके इमाम हुसैन ने इस्लाम से पूछा कि बादशाह हुक्म सादर फरमाए कि मेरी जोजा मेरी शरीका है इस महफिल में बैठी हुई। बीबी का महमल बताया गया। बिला तशबीह सरकार अब्दुल्ला इब्न जाफर उस महफिल के पास गए। अली की बेटी को सलाम किया। सलाम करके पहला फिक्रा बीबी का मसाइब का पहला फिक्रा
بی بی نے کہا عبداللہ اگر آپ یہ سوچ کے آئے ہیں کہ زینب کو آپ لے کے جائیں گے تو عبداللہ یہ یاد رکھیے گا یہاں سے حسین کا قافلہ آگے روانہ ہوگا، یہاں سے زینب کی لاش۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ میں آپ کو لینے کے لیے نہیں آیا، میں نے سارے کام چھوڑ دیے، میں آپ کو لینے کے لیے نہیں آیا، بس آپ سے ایک شرعی مسئلہ پوچھ کے آیا ہوں۔ جی عبداللہ پوچھیے۔ بی بی یہ بتائیے کہ امام حسین وقت کے امام ہیں، وقت کی حجت ہے، آپ کے نانا کی شریعت میں اگر امام وقت پر کوئی کڑا وقت آ جائے، کوئی مشکل وقت آ جائے تو بی بی آپ کے نانا کی شریعت اس کے لیے کیا حکم دیتی ہے؟ میری تمہید ختم، میں مسائل کا پہلا فکرہ عزاداروں کے حوالے کر رہا ہوں۔ بی بی آپ کے نانا کی شریعت اس کے لیے کیا حکم دیتی ہے؟ آواز رہی عبداللہ، شریعت کے مسئلوں سے آپ بھی واقف ہیں، عالمہ غیر معلمہ میں بھی ہوں، لیکن اگر آپ میری ہی زبان سے سننا چاہتے ہیں تو میرے نانا کی شریعت کہتی ہے کہ جب وقت کے امام پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو وقت کے امام کا صدقہ دینا امت پہ واجب ہے، صدقہ دینا امت پہ واجب ہے۔ سرکار عبداللہ نے پوچھا پھر عالیہ آپ مدینے سے حسین کے صدقے کے لیے کیا لے کے آئی ہے؟ عالیہ نے کہا عبداللہ آپ تو جانتے ہیں میں ایک چادر کے سوا کچھ مدینے سے لے کے نہیں نکلی۔ جناب عبداللہ نے کہا اگر میں آپ کو کوئی صدقہ دوں تو حسین کے لیے لے لیں گی؟ جلال آیا عباس کی ملکہ کو، آواز آئی عبداللہ مانا کہ آپ تاجر ہیں، مانا کہ آپ بہت رئیس ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی اتنی قیمتی شے ہے جو آپ میرے حسین کا صدقہ کر سکے؟ بس بیوی کی بات ختم ہوئی۔ جناب عبداللہ نے پیچھے سے دو بازو نکالے، ایک شہزادے کا نام اون، ایک کا نام محمد۔ آواز آئی عالیہ جب کبھی حسین پر کڑا وقت آ جائے اون اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ اس سے مختصر ظلم میں کر نہیں سکتا تھا۔ چلیے یہ قافلہ کب روانہ ہوا؟ زبان سے بول کے تائید کیجیے گا 28 رجب 2 محرم امام حسین کربلا میں، اور 8 ذی الحج کو امام نے مکہ تھے۔ مکے اور کربلا کے سفر کے دوران یہ بچے نہ چلے، یہ پردہ دار ہے نا، یہ اس بات کی تائید کریں گی کہ بابا جی جب بچے ایک طویل عرصے کے بعد ماں سے ملے تو بچے اپنی، چونکہ بچوں کی حسرت ہوتی ہے کہ ماں ہمیں کم از کم گلے سے لگائے، ماں ہمیں گلے سے لگائے۔ یہ بچے دوڑ کے اپنی ماں کے قریب آ رہے تھے، کچھ قدم دور سے عالیہ نے اپنے اللہ والے ہاتھوں سے اشارہ کیا، آواز آئی اون محمد تمہارے بابا نے کہا ہے تم حسین کا صدقہ ہو، میں سید ہوں، سید پہ صدقہ حرام ہو، سیدوں پہ صدقہ حرام ہو۔ جناب عبداللہ نے آپ کو صدقہ کر دیا، بڑی مشکل سے انہوں نے وقت گزارا سے جتنا بھی وقت گزارا۔ ایک روایت چونکہ ان مضامین میں بہت کم پڑی جاتی ہے، کربلا میں ہر بیٹا اپنی ماں کے خیمے میں تھا۔ مجھے پتا نہیں کہ اس سے بڑی غربت میرے پاس ہے یا نہیں، اور آپ اسے کیسے سنتے ہیں۔ کربلا میں بابا جی ہر بچہ اپنی اپنی ماں کے خیمے میں تھا۔ یہ دو الگ ہی مسلم، یہ دو الگ ہی مولود تھے، یہ دو الگ ہی شہید تھے جو ماں کے خیمے میں نہیں بلکہ کنیزوں والے خیمے میں تھے۔ یہ ماں کے خیمے میں نہیں بلکہ کنیزوں والے خیمے میں تھے۔ بس شدید 10 محرم کا دن چڑھا، اکبر نے آذان دی، موت کا بازار گرم ہوا، موت کا بازار گرم ہوا۔ ایک دفعہ ان شہزادوں نے اجازت طلب کی، اجازت ملی کوئی نہیں، کیسے کیسے بھی اجازت ملی، میں کوئی بات نہیں کرتا۔ بس ایک دفعہ کی بی بی عالیہ کے خیمے میں آئے ہیں، آ کے اون محمد نے دونوں نے بے ساختہ کہا ماں ہمیں آپ سے ملے ہوئے ایک طویل مدت گزر گئی ہے، اماں اگر ہو سکے ایک بار ہمیں گلے سے لگا کے پیار کر لو، اماں ایک بار ہمیں گلے سے لگا کے پیار کر لو۔ بابا جی کل آپ نے عالیہ کا اختیار مجھے کل یہ پرسوں کہا تھا نا، میں بی بی عالیہ کے اختیار کا ایک فکرہ پیش کر رہا ہوں۔ عالیہ نے اپنے بیٹے اون محمد سے کہا اون محمد تمہاری کربلا میں خصوصیت یہ ہے کہ تم دو واحد شہید ہو جو لڑتے لڑتے عمر ابن سعد کے خیمے تک پہنچ جاؤ گے، ان کے علاوہ کوئی شہید عمر ابن سعد کے خیمے میں داخل نہیں ہو سکا۔ بی بی نے فرمایا اگر ہو سکے تو پھر عمر سعد کو مار دینا، اگر ہو سکے عمر سعد کو مار دینا۔ بچوں کے منہ میں ایک ہی بات تھی ماں ایک بار
پیار کر لو, ایک بار گلے سے لگا لو. جناب محمد چونکہ جناب عبداللہ کا صدقہ تھے, بی بی نے محمد کو رخصت کیا, ان کو لمحوں کے لیے پاس بلایا. پاس بلا کے بی بی نے کہا اون دیکھ محمد تیرا چھوٹا بھائی ہے, اگر لڑتے لڑتے محمد زین چھوڑ دے, تو نے ہمت نہیں ہاری, تو نے حسین کے قتل کا بدلہ لینا ہے. اور مجھے دکھیاری کی ایک حسرت ہے, تو بار بار کہہ رہے نا اماں مجھے پیار کرو, اماں ہمیں پیار کرو. اور وعدہ ہو گیا تیری دکھیاری ماں تجھے پیار کرے گی, لیکن میری ایک حسرت ہے کہ جب حسین تجھے لینے کے لیے آئے, تیری ماں کی حسرت ہے تو ماموں کو ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کر. تو ماموں کو ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کر. آخری سے میری گفتگو داخل, یہ صدا دے روانہ ہوئی. میمنہ کو میسرہ پہ پلٹا, میسرہ کو میمنہ پہ پلٹا. سرکار امام حسین علیہ السلام ٹیلہ زینبیہ پہ کھڑے ہو کے ساری جنگ دیکھ رہے تھے. عالیہ خیمے کی اوٹ میں کھڑی ہوئی تھی. جیسے جیسے حسین کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے, عالیہ پریشان تھی. جیسے جیسے حسین کے چہرے پہ خوشی کے آثار تھے, بی بی عالیہ پریشان تھی. ایک دم حسین کے چہرے کے تاثرات بدلے, ایک دم حسین کے چہرے کے تاثرات بدلے. میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا تاکہ آپ کو جلدی میں محضور پہنچا سکوں. جناب امام حسین منظر دیکھ رہے ہیں. منظر دیکھتے دیکھتے ایک دفعہ عالیہ سے مخاطب ہوئے. عالیہ سے مخاطب ہو کے جس نے ماتم کر لے نیاز مولا مجھے دیکھے. عالیہ سے مخاطب ہو کے حسین فرماتے ہیں عالیہ اون محمد جنگ تو بہت اچھی لڑ رہے ہیں, لیکن عالیہ یہ ایک ایسی حرکت کر رہے ہیں جو میدان حرب کے خلاف ہے. بولا کیا حرکت کر رہے ہیں عالیہ؟ جب یہ فراق کے کنارے بولتے ہیں, تلواروں کو نیام میں ڈالتے ہیں, اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. جب یہ فراق کے کنارے بولتے ہیں, اپنی تلوار نیام میں ڈال کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. عالیہ نے یہ وصیت کی تھی اگر لڑتے لڑتے فراق کی جانب چلے گئے تو پانی تک کو نہ دیکھنا. بشری لڑتے لڑتے یہ عمر ابن سعد کے سامنے این ممکن تھا کہ وہ ملعون واصل جہنم ہو جاتا. کسی بدبخت نے کہا نا محمد تم یہاں جنگ لڑے ہو, ادھر تمہاری ماں زینب کی چادر لوٹی گئی ہے, تم ادھر جنگ لڑے ہو, تمہاری ماں زینب کی چادر لوٹی گئی ہے. بس شہزادوں نے مڑ کر دیکھا, بشری جتنے نیزے سرکار قاسم کو لگے تھے, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تلوار سے وار کیا, کسی نے تیر سے وار کیا. بشری وصیتوں میں سے بی بی کی ایک وصیت تھی کہ میں جانتی ہوں کہ تم لڑتے لڑتے دریا کے ساحل تک پہنچ جاؤ گے, لیکن اولو محمد یاد رکھنا تم حسین کا صدقہ ہو. یہ جاگیر حسین نے اکبر کے نام کی ہے. مجھ دکھیاری کی حسرت ہے کہ تم جب زین سے اترو تو تم اکبر کی جاگیر سے باہر جا کے گرو, تم جب زمین پہ گرو اکبر کی جاگیر سے باہر جا کے گرو. بس حدیث سرکار میں محمد سب سے پہلے شہید ہوئے, اور مالک آپ کو اور مجھے شریف کربلا سے آپ سے نصیب کرے. جناب محمد کا روزہ کوئی نہیں, جناب محمد کی آفتاب بھائی قبر کوئی نہیں, جناب محمد کا روزہ بھی کوئی نہیں, جناب محمد کی قبر بھی کوئی نہیں. پوچھو مجھ سے ایسا کیوں؟ جب جناب اون کی قبر ہے تو جناب محمد کی قبر کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا دل نازک ہوتا ہے. بابا جی دل دکھے مجھے معاف کیجیے گا. قاسم اس قابل تھا کہ حسین لے کے آگے اس کو مدفن کر دیا. بھلے غازی بہت طویل دراز تھے, لیکن ٹکڑوں میں بٹے غازی کی بھی قبر بن گئی. مجھے نہیں پتا اس بیوی کی غربت کیا ہے, اس کا محمد کچھ اس طرح پامال ہوا, اس کا محمد دفن بھی نہیں ہو. بس ابھی لڑتے لڑتے میں نے زخموں کی چھوڑ کے جناب اون کو لینا لگا. سرکار اون نے اپنی زخمی نگاہ آسمان کی جانب کی, آسمان کی جانب دیکھ کر سرکار اون فرماتے ہیں باری لہا تو جانتا ہے نا میں حجاب الکبریا کا بیٹا ہوں. باری لہا تو جانتا ہے نا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آج تک تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا. باری لہا میری حسرت یہ ہے کہ
कि मेरी माँ ने कहा था जब मामू तेरे पास आए तू अपना एक हाथ से सलाम कर। बस शादी थी और ये कह के सोच ही रहे थे कि और ने सर पे हाथ रखा। किसी मलीम ने दूर से बगल तीर मारा, वो तीर सरकार के हाथ के साथ लगा, हाथ को क्रॉस करता हुआ जमीन में लगा, पेशानी में से तीर बाहर निकला। आवाज आई बाबू हुसैन मेरा आखिरी सलाम। इधर हुसैन ने इरादा किया कि मैं जाके उनको लेके आ जाऊं। आलिया हुसैन के सामने आई, कहा हुसैन कहाँ जा रहे? आवाज आई जैनब तूने सुना नहीं, मेरे होठ ने जीद छोड़ दी है। आलिया ने कहा हुसैन जितनी देर में तूने जाके उनको लेके आना है, हुसैन तू मेरे सामने बैठ, मैं तेरे आंसुओं को साफ करती हूँ। हुसैन तू मेरे सामने बैठ, मैं तेरी तैयारी करती हूँ। हुसैन मैं तेरे प्यार करती हूँ। जब मैदान महशर में जब सब अपनी कब्रों से उठेंगे, ये वाहिद शहीद है जिसका एक हाथ अपने सर पे जुड़ा होगा। जब ये मैदान महशर में अपनी नानी सैयदा ज़हरा के पास आएगा, एक दफा सैयदा ज़हरा से जनाबे और कहेंगे नानी अम्मा अब तो माँ से को हमें प्यार कर ले। मातम